کے علاوہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے، زمین بھی اللہ نے بنائی۔ یہ غلے جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نہیں اگاتے، اللہ جل شانہ اگاتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، اے انسانوں یہ بتاؤ یہ غلے جو تم بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ غلے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو تمہاری پکی ہوئی کھیتیاں ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اس سال ہم محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ درخت تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ پہلے تو اللہ نے باہر کی چیزیں گنوائیں، باہر کی ساری چیزیں، یہ سائے صبح کو لمبے ہوتے ہیں، دوپہر کو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے کیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، یہ اللہ جل شانہ سایوں کو لمبا کرتے ہیں پھر سایوں کو چھوٹا کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتے تو سایہ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا۔ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ دھوپ سورج دور تھا اس لیے سایہ لمبا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ سب ہمارے ارادے سے ہو رہا۔ یہ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شکلوں سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور اسباب سے وجود میں آ رہی ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور اتنی کثرت سے ایسے ہوتا ہے کہ جو چیزوں کے اسباب اللہ نے بنائے ہیں ہزاروں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ان اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ صحت دوائی سے نہیں ملتی، اللہ صحت دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اللہ جل شانہ سے انہوں نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے آ کر پانی پر مارا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، بھائی اس پانی کو اپنے اوپر بھی ڈال لیں اور پی بھی لیں۔ اب کوئی دوائی نہیں کھائی، دنیا کی کوئی دوائی نہیں کھائی، بس وہ پانی اپنے اوپر ڈالا اور دوائی پی، وہ پانی پی بھی لیا، اندر کی بیماریاں بھی ختم، باہر کی بیماری ایک دم۔ وہ پانی پینے سے اور اپنے اوپر ڈالنے سے 30 سال پہلے جیسے خوبصورت جوان تھے ویسے بن گئے۔ ان کی بیوی کھانا لینے گئی ہوئی تھی، وہ جب واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے پردہ کر لیا، اس نے سمجھا تو کوئی اور ہے، میرا خامن تو بیمار تھا، بوڑھا تھا۔ اب انہوں نے پھر پوچھا کہ میرا خامن یہاں تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں، غور سے دیکھو۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ اولاد بھی ختم ہو گئی، ساری چیزیں چھین لی، زمینیں، سارے باغات، ساری، کہ وہ ساری چیزیں واپس کریں یا اس جیسی اور دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہی چیزیں واپس کریں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو وہ ساری چیزیں بھی واپس کر دی، اتنی اور بھی دے دی۔ کہ کرنے والے اللہ، اس کائنات میں چیزوں سے نہیں ہوتا، بادشاہوں کی مرضی بھی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی۔ فرعون اور فرعونی حکومت چاہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے ذبح کر دیے، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا کہ فرعون کی مرضی نہیں چلتی، مرضی ہماری چلتی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ نمرودی حکومت چاہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، انہوں نے ایسا انتظام کیا، نجومیوں نے ان کو بتایا کہ آج کی رات کو عورت اور مرد ملیں گے، اس سے بچہ پیدا ہوگا۔ تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو، شہر کے جتنے مرد تھے ان کو ایک طرف کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا آج رات ہم کسی کو ملنے ہی نہیں دیں گے۔ اب مردوں کے اوپر نگران ان کے والد کو مقرر کر دیا، عورتوں کے اوپر نگران ان کی والدہ کو مقرر کر دیا، اور خود نمرود درمیان میں بیٹھا۔ اب ساری نمرودی حکومت چاہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ وجود میں آ جائیں۔ اب جب کچھ رات گزر گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ عورتوں کی طرف تو انتظام بہت زبردست ہے، میں ان کے اپنے خامن کو جا کر بتا دوں کہ انتظام ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ بتانے کے لیے آئیں، اپنے خامن کو بتایا کہ عورتوں کا تو کام ٹھیک ہے، اس نے کہا مردوں کی طرف بھی سارا کام ٹھیک ہے۔ اب وہ میاں بیوی تھے آپس میں، وہیں نمرود کے تخت کے پاس ہی آپس میں مل لیے۔ اب وہ جو اللہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ صبح کو نجومیوں نے بتایا کہ وہ تو میاں بیوی آپس میں مل لیے، کہ ہم نے تو پورے شہر کو الگ الگ کر دیا تھا،
کہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اللہ جل شانہ نے پھر ان کی پرورش فرمائی۔ جب بولنا شروع کیا، پہلی بات انہوں نے اپنی والدہ سے یہ پوچھی کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ کہ تمہارا رب تو میں ہوں، تمہاری پرورش میں کرتی ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب تو تمہارا باپ ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ تمہارے باپ کا رب تو نمرود ہے، نمرود اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ تو زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے۔ تو بعد میں جب ان کے والد صاحب واپس آئے کام کر کے، شام کو واپس آئے، تو ان کی والدہ نے ان کو کہا، والد کو کہا کہ تمہارے بچے نے بولنا شروع کیا، وہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ والد سے بھی انہوں نے پوچھا کیا میرے ابا جان یہ بتاؤ کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے شروع ہی سے انبیاء علیہ السلام کی اللہ جل شانہ تربیت فرماتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قوم ان کے خلاف، جب نوجوان ہو گئے اللہ کا حکم آیا کہ دعوت دیں۔ اب وزیر کے بیٹے تھے، وزیر کے بیٹے ہیں۔ اب اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا وزیر بنے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وزیر بنیں گے، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا دعوت دو۔ اب دعوت دیں گے تو وزارت ختم۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے وزارت نہیں لینی، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی۔ اپنے والد کو بھی دعوت دیتے تھے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ادھر باپ کو محنت کر کے سمجھا رہے ہیں، ادھر لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، یہ تو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان میں کوئی نفع ہے؟ انہوں نے کہا نفع تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ دادے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے گمراہی پر، سب گمراہ۔ انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو یا سچی مچی کہہ رہے ہو؟ کہاں میرا اور تمہارا رب تو اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ، اور میں تمہیں عنقریب بتاؤں گا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر چل کے بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ سے بھی نمرود سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھایا کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ سورج کو پہلے تو اس کو کہا کہ اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اس نے کہا وہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک قیدی، دو قیدیوں کو بلایا، جس کے چھوڑنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس قیدی کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل والا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ زندہ کرنا اس کو تو نہیں کہتے، اس لیے انہوں نے موٹی دلیل دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال دیں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر ان کو میں کہوں گا تو ان کا رب مغرب سے بھی سورج نکال دے گا، میری تو جو بادشاہت ہے ساری ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ تو بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ پوری قوم کو دعوت دیتے رہے، سوائے دو کہ کوئی ایمان نہیں لایا، ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ عید کا دن تھا، ان کی ساری قوم والے کھیل میں چلے گئے۔ ان کا جو بت خانہ تھا، بتوں کے سامنے وہ کھانے رکھ کر جاتے تھے کہ برکت والے ہو جائیں گے، کھیل سے واپس آ کر وہ کھانے لے کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن کوئی تھا ہی نہیں، سارے کھیل پر گئے ہوئے تھے عید کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاڑا لے کر گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیے،
ساروں کی کسی کی ناک توڑ دی, کان توڑ دیے, ان کے چہرے کو توڑ دی. عید کا دن ہے, عید کے دن سارے ان کے بتوں کو توڑ دیے. جو بڑا بت تھا, عید کے دن سارے کھیل پر جاتے تھے تو وہ سب کھیل پر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ کر بتوں کو, بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. ایسے لگے کہ اس بڑے بت نے ناراض ہو کر سب کو توڑا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے, وہ جب لوگ واپس آئے اپنے بتوں کے پاس, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ وہ جو نوجوان ابراہیم ہیں وہ ہمیشہ ان کی برائی بیان کرتے ہیں, انہوں نے ہی کیا ہوگا. کہ بلا کر لاؤ, ساری قوم کے سامنے بلا کر لائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو, قانون یہ ہے کہ آلہ قتل جس سے برآمد ہو وہ مجرم ہوتا ہے. جس کے پاس آلہ قتل مل جائے وہ مجرم. تو آلہ قتل تو اس بڑے بت کے پاس ہے, لگتا ہے کہ اس نے ناراض ہو کر اسی نے سب کو توڑ دیا. تم ان سے پوچھ لو نا. پھر وہ ان کو سمجھانے چاہتے تھے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, بول ہی نہیں سکتے, ان کو کیوں خدا بناتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے ان معبودوں سے پوچھ لو نا کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. تو وہ سارے سر جھکا کر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے, یہ ہمارے خدا تو بول نہیں سکتے. تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, ستیہ ناس ہو جائے تمہارا اور تمہارے ان معبودوں کا جو بول بھی نہیں سکتے, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اب وہ کہنے لگے, سارے سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے. انہوں نے کہا ان کو پکڑ لو اور ان کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر جلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہمارے معبودوں کو چھیڑے ہم اس کو کیسی سزا دیتے ہیں. بہت بڑی آگ تیار کی. لوگ منتیں مانتے تھے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں 10 من لکڑی ڈلواؤں گا, کوئی کتنی. اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرے تو جل کر اس کے اندر آ جائے. اب وہ پریشان ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالیں گے کیسے, جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا. تو شیطان نے ان کو آ کر سمجھایا کہ منجنیق بناؤ. منجنیق سے پتھر, جیسے توپ ہوتی ہے, پتھر پھینکتے تھے قلعے پر دور سے, تو ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کر اس کے اندر پھینک دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری وقت میں بھی انہوں نے سمجھایا کہ اب بھی مان جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ آگ تو کچھ بھی نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ کے ہاتھ, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ میرے ساتھ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام, سارے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی, اے اللہ ایک ہی دنیا میں آپ کا خلیل ہے اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا فرشتوں کو اچھا جاؤ اگر وہ تم سے مدد لیں تو مدد کر دو. اب فرشتے آئے, جبرائیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو ابھی وہ ہوا میں تھے جب آگ میں پھینکا, تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم میں جبرائیل ہوں, یہ ہواؤں کا فرشتہ, یہ پانی کا فرشتہ, اگر آپ حکم دیں تو ہوا اس کے اوپر, ان کے اوپر یہ ساری آگ اڑا کر ہم انہی کے اوپر ڈال دیں گے, اور یہ پانی ڈال کر ہم ساری آگ کو بجھا دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا, اما الیک فلا, مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں, اما الی اللہ فانعم, اللہ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, اللہ مجھے کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. اب اللہ جل شانہ نے جب دیکھا کہ یہ تو فرشتوں سے بھی مدد نہیں لیتے, کسی بھی مخلوق سے مدد نہیں لیتے, پھر اللہ جل شانہ نے فرشتے نہیں بھیجے, براہ راست آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. شروع میں جب فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سردی لگتی تھی. ایک رسی تو اوپر سے جلا دی لیکن جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا. اللہ نے آگ کو جلانے سے منع کر دیا. اللہ جو چاہیں, جس چیز کے اندر جتنی خاصیت ہے, اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگی. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ سلامتی والی, تو پھر ٹھنڈک میں کمی آ گئی. اللہ جل شانہ نے حکم دی, اب پوری دنیا میں جہاں بھی آگ تھی ساری ٹھنڈی ہو اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن اس آگ میں رہے, میں جنت کے کھانے اور جنت کی نعمتیں, وہ فرماتے تھے میرے زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں.
پھر جب آگ سے نکلے اب اللہ جل شانہ کا حکم آیا کہ ہجرت کر کے فلسطین چلے. پہلے عراق میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے. اپنی بیوی کو لے کر، بھتیجے کو جو مسلمان ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے. راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے گزرتے تھے، وہ جو آدمی بھی اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا تھا اس کو بادشاہ پکڑ لیتا تھا، ایک رات اپنے پاس رکھتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب فوجی پکڑ کر لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھ لی. اب جب وہ بادشاہ ان کی بیوی کے پاس جانے کو اس نے ارادہ کیا تو اس کا جسم پتھر کی طرح ہو گیا. تو اس نے ان کی بیوی کو کہا تم دعا کر دو، میں اب آپ کی طرف نہیں آؤں گا. پھر انہوں نے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا. پھر وہ اس نے بڑھنے کی کوشش کی، 3 دفعہ ایسا ہوا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والوں کی حفاظت کی. پھر اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس عورت کو جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا دو، بلکہ ایک عورت ساتھ اور بھی دے دی. ابراہیم علیہ السلام کو خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ ساتھ دوسری عورت بھی دے دی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جب فلسطین چلے گئے، اب وہاں پر گھر بنا لیا، کھانا ہے، پانی ہے، دودھ ہے، سب کچھ ہے. اب اللہ جل شانہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو، 86 سال